اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے نماز فیملی میں مذہبی تعلیم کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے۔ پروردگار اسماعیل علیہ السلام اور ان کے وعدوں کی سچائی کی تعریف کرتا ہے، اور سورہ مریم کی آیت نمبر 55 میں ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنے اہل و عیال کو مسلسل نماز اور زکوٰۃ کی دعوت دی اور ہمیشہ اپنے رب سے راضی رہے۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 میں پیغمبر اکرم کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ نماز پڑھنے کا حکم اور صبر کرنے کا حکم اپنے خاندان کو دیتے ہیں، اور انہیں ارشاد یہ ہوتا ہے کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجیے اور انہیں صبر کرنے کا حکم دیجیے۔ ان آیات سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ انبیاء بھی اپنے اہل و عیال کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اور وہ بھی اپنے اہل و عیال کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ نماز اور عبادت کا حکم خاندان کے سرپرست کے فرائض میں سے ہے، اور سرپرست صرف اپنے خاندان کے کھانے پینے اور رہنے سہنے کا ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ علمی اور مذہبی نشو و نما کا بھی ذمہ دار ہے۔ نماز کے بہت سے تربیتی اثرات ہیں، جن میں سے بعض انفرادی ہیں اور بعض اجتماعی۔ انفرادی جہت سے نماز کے اثرات یہ ہیں: پہلا، ذہنی سکون اور ذہنی صحت۔ سورہ رات کی آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوتا ہے، مومنین کے دلوں کو یاد خدا سے سکون حاصل ہوتا ہے، اور آگاہ ہو جاؤ کہ سکون یاد خدا ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، ڈپریشن ختم ہوتا ہے۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تیسرا فائدہ، بے حیائی سے بچنا۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ہوتا ہے کہ نماز قائم کرو، کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شے ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب واقف ہے۔ چوتھا فائدہ، غفلت سے بچاؤ۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں ارشاد ہوتا ہے، میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، میری عبادت کرو اور میری یاد میں رہنے کے لیے نماز قائم کرو۔ پانچواں فائدہ، روحانی ارتقاء۔ سورہ معارج کی آیت نمبر 19 سے 22 تک میں ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک انسان بڑا لالچی ہے، جب تکلیف پہنچ جاتی ہے تو فریادی بن جاتا ہے، اور جب مال مل جاتا ہے تو بخیل ہو جاتا ہے، علاوہ ان نمازیوں کے جو اپنے نمازوں میں پابندی کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی انسان لالچی اور کمزور ہوتے ہیں سوائے نمازیوں کے۔ اور اجتماعی فوائد اگر دیکھے جائیں تو جو نماز سے حاصل ہو سکتے ہیں وہ یہ ہیں: اجتماعی جذبے کو وسعت ملتی ہے۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو تم سب خدا کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور کاروبار بند کر دو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جاننے والے ہو۔ نماز جمعہ مومنین کے اتحاد اور اتفاق کا موقع ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ، نماز مومن کو منافق سے جدا کرتی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں ارشاد ہوتا ہے، منافقین خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور خدا ان کو دھوکے میں رکھنے والا ہے۔ یہ نماز کے لیے اٹھتے بھی ہیں تو سستی کے ساتھ اٹھتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ نماز کے بارے میں آیت اللہ خامنائی بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جب مضبوط صاحب ایمان مومنین کا ذکر کیا ہے تو ان کے فرائض میں سب سے پہلے نماز کو ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 41 میں ارشاد ہوتا ہے کہ جن کی اللہ مدد کرے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اس نے زمین میں طاقت دی تو انہوں نے سب سے پہلے نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی اور نیکیوں کا حکم دیا اور برائیوں سے روکا، اور سب کاموں کا اختتام اللہ ہی کی ذات پر ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ نماز کو با کیفیت اور توجہ کے ساتھ انجام دیں، اور اجتماعی طور پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو فروغ دیں اور اس کو لازم قرار دیں۔ نماز کو با کیفیت طریقے سے ادا کرنے کا یہ مطلب ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ ادا کریں، نماز کو خدا کی زیارت کا ذریعہ سمجھیں، اور خدا سے ایسے گفتگو کریں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور کوشش کریں کہ نماز کو مسجد میں با جماعت انداز میں ادا کریں۔ نماز کو فروغ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آسان بنائیں، اور حمام اور وضو خانوں اور نماز خانوں میں اضافہ کریں اور اسے خوبصورت بنائیں۔ صاحبان بصیرت اپنی زبان اور اپنے قلم کے ذریعے میڈیا اور ممبر پر اس کی ترویج کا وظیفہ انجام دے سکتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کا شمار
صحیح انداز میں نماز پڑھنے والوں میں فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔